میں عمران خان ہوں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دھرنا دیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر۔ رات کے آخری پہر انہوں نے اپنا یہ دھرنا ختم کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سلمان اکرم راجہ تھے، دیگر بہت سارے اراکین اسمبلی تھے۔ جو لوگ نہیں پہنچے تھے وہ بھی آ گئے تھے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا آپ کو، اور انہوں نے یہاں پہ آ کر احتجاج کیا، دھرنا دیا، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ ٹس سے بس نہیں ہوئی اور کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کچھ بیانات دیے۔ ایک بیان جو ہے وہ شاہد کھٹک کا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم کل ان کے اوپر ایک باؤنسر ماریں گے اور جلد آپ کو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، باقی لوگوں نے بھی اناؤنسمنٹ کیا۔ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، چاہے عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کی ملاقات ہو جائے، چاہے کوئی سیاسی بات ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے۔ تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو قابل اعتبار سورسز ہیں نا، ان سے کوئی بھی معلومات عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی تک باہر نہیں ہے۔ یہ ضرور پتا چلا کہ عمران خان صاحب اسپتال پہنچے اور انہیں پمز اسپتال لایا گیا اسلام آباد میں، اور ان کا ایک علاج بھی کیا گیا، ایک ٹریٹمنٹ تھا ان کا، وہ ان کو دیا گیا۔ لیکن کسی بھی عمران خان صاحب کے قریبی شخص سے یا کسی ایسے سورس سے جو معلومات، جس کی معلومات کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، جس کی معلومات پہ عمران خان صاحب کے کارکن، ان کی پارٹی کے لوگ یا ان کی فیملی کے لوگ بھروسہ کریں، اس سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم صحافیوں کے پاس بھی جو خبریں ہیں وہ مختلف ذرائع سے، کچھ اسپتال کے ذرائع ہیں، کچھ پولیس کے ذرائع ہیں، کچھ ایجنسیوں کے ذرائع ہیں، کچھ ذرائع جو ہیں وہ جیل کے ذرائع ہیں، تو سب اپنے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خبریں دے رہے ہیں، اور ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچا کے ان کا علاج کروایا گیا، جس کی تصدیق وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کر دی ہے۔ اب تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت کیوں اتنی خراب ہوئی، یا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ ڈاکٹر عمران خان صاحب کے پہنچ گئے، جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ بھی پہنچ گئے اڈیالہ کے باہر۔ تو یہ آفر بھی دی گئی کہ آپ ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں، تو بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں، یہ کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے، آ کر آپ کروائیں ملاقات۔ خبریں آتی رہی کہ بات چیت چل رہی ہے، کوئی بات بننے والی ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں، اور دیگر کچھ ڈاکٹر ہیں، 2-3 معالج تھے، وہ رات بجے تک انتظار کرتے رہے، لیکن جب ملاقات نہیں ہوئی تو پھر وہ چلے گئے، اور 2:45 بجے پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا ختم کر دیا، اور اب ایک نئی حکمت عملی کا اناؤنسمنٹ صبح کیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی جو اناؤنس کی جائے گی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے سے کی جائے گی۔ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہے جاتے جاتے کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز، یہ سارے لوگ اور جو عہدیدار ہیں وہ سارے لوگ پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اگلا دھرنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا جائے گا۔ اب صبح 10 بجے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ایک پورا کرفیو کا ماحول بنا دیا جائے گا، جو ریڈ زون ہے اسے سیل کر دیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دھرنا نہ دے سکیں۔ لیکن دیکھیں جو اراکین اسمبلی ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کا اپنا ایک استحقاق ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ زور زبردستی اگر ریڈ زون میں کریں گے تو یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گی اور ہر طرف یہ رولا پڑ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو دل کرے وہ کرتی چلی جائے۔ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت جبر کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے کی ہے، لیکن آپ ہر وقت سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لیا ہے، جو جا کر سیٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں، اب ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ عوام نے تو بار بار امتحان میں پاس ہو کر دکھایا، لیکن اصل امتحان جو ہے وہ اب اراکین اسمبلی کا ہے، سینیٹرز کا ہے، قومی اسمبلی کے اراکین کا، صوبائی اسمبلی کے اراکین کا، وزراء کا ہے، جو ماضی میں وزارتیں لیتے رہے، ان کا امتحان۔ اب ان سارے لوگوں کو آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا، اور جتنی بھی کالز دی جائیں ان تمام کالز کے اوپر ان لوگوں کو آنا پڑے گا۔ تو پہلی حکمت عملی یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر دھرنا دیں گے، اور وہاں پہ یہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے جو اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے ہوگی۔ اور پھر ہفتے والے دن خیبر پختونخوا میں ہی دوبارہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے سہیل آفریدی کی۔ ایک نئے ضلع میں وہ جا رہے ہیں، غالباً اس مرتبہ وہ سوابی میں جا رہے ہیں، جہاں پہ بہت بڑی ایکٹیویٹی پولیٹیکل ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اتوار کے دن انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلایا ہے، جس جرگے میں وادی تیرہ کے حوالے سے اہم انکشافات ہوں گے، اہم فیصلے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ وادی تیرہ کے لوگوں کو جو بے دخل کیا گیا ان کے علاقے سے، انہیں جو جبری طور پہ ان کے علاقوں سے انخلا پر مجبور کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اور پھر اگر یہ آپریشن والی ساری یہ چیزیں جھوٹ ہے، تو پھر سہیل آفریدی صاحب اپنی قوم کو لے کر ساتھ اپنے خود وادی تیرہ میں واپس آباد کاری کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اگلا ہفتہ آپ کا ان چیزوں میں گزر جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی شدید تشویش ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو لایا گیا نا پمز اسپتال میں، تو اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ
कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी। जब इमरान खान साहब को लाया गया और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहाँ फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया, और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए थे। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया, सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा है अंदर। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज हो जाए तो वो मौजूद रहे, अदरवाइज जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शाकिर साहब ने कि वो लोग लेकर आए। फिर जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक, कोई चीज बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखने। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई थी कि ये कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की 1-2 मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, ये तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। ये है नाज़रीन वो सारी सूरत-ए-हाल। अब उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनकी पार्टी और पाकिस्तानी वो तशवीश में है, परेशान है कि इमरान खान को ऐसा हुआ क्या कि अचानक से पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी चल जाता है और वो टाउट सहाफी इमरान खान साहब के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने कभी इमरान खान के हक में बात ना करने की ऐसा लगता है कि कसम खा रखी है। बहुत सारे ऐसे लोग इमरान खान के हक में बोले जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन ये अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। तो ये सारी चीजें तशवीश में मुब्तला कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की फैमिली को। अब होगा क्या, ये नाज़रीन अलीमा खानम ने भी बताया, उनकी बहन ने नौरीन खानम ने भी बताया। अब इनका शेर जैसा भाई इन्होंने जेल में बंद किया हो, पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ और उसकी बहनों को मार रहे हैं। इतने बहादुर है ये, यानी इनकी बहादुरी का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहां से इतना दलेर निकला है। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम है कौम के, ये कहां से कौम का हीरो बन गया, ये कहां से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूं कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबल आए और पकड़ के घसीट के ले जाए। देखिए जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके खानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा। औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना ये लड़ाई बहुत पुरानी है एस्टेब्लिशमेंट की और मुजामत करने वालों की। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी ये इमरान खान की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये इमरान खान की बहनों पे टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं और पाकिस्तानियों पे मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें, या कम से कम जो घरों की खवातीन है इस वाक़े को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियां दे दें तोहफे में, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नजरिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियां पहन लो। क्योंकि देखें जब लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने इस मौके के ऊपर क्या बात की, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए।
وہ کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کر؟ بوڑھی عورتوں کو مارنا ہے، یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ کون سا دین ہے؟ انہوں نے کہا پنجاب پولیس کے گنڈوں کی عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں. یہ سب بزدلی اور بےغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے. ملک میں جمہوریت اور آئین اور قانون کا جنازہ نکل چکا ہے. یاد رکھنا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے. پھر نہ کوئی عورت کارڈ آئے گا، نہ جمہوری اقدار، اور نہ ہی اخلاقیات. اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور حالات کو زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ آگ لگائے گا، میں یہ جانتا ہوں. یہ بہت بڑی غلطی کر دی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے تو ایک دن پہلے کہا کہ ہم کوئی بدلہ نہیں لے رہے، ہم کسی ظلم کا حصہ نہیں ہے. تو ظلم جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ جو اب انہوں نے کیا ہے نا، اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل. اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کے باہر جو عمران خان صاحب کی بہنوں اور دیگر کارکنان کے ساتھ کیا گیا انتہائی شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے. ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مگر مسلسل انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد صورتحال اس قدر تشویشناک ہو چکی ہے کہ عدلیہ اپنے ہی جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، جبکہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک کرنل ہے جیل کے اندر جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. علیمہ خانم نے پول کھول دیا. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا گیا کہ عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن ہونے تک عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. تو اب عاصم منیر صاحب کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں. جب وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے اس کی تصدیق کی ہے. جو خبر میں نے آپ کو دی تھی آج سے 1-2 ہفتہ پہلے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کو یہ قید تنہائی میں ڈال دیں گے جب تک کہ عاصم منیر صاحب کا ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہو جائے گا. تب تک عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں یہ رکھیں گے تاکہ عمران خان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر آ کے اثر انداز نہ ہو. اب اس صورتحال کا پورا پاکستان سامنا کر رہا ہے. ناظرین، یہ بے شرمی اور بے غیرتی یہ ان کے گلے پڑے گی. یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، آپ لکھ کے رکھ لیں. اور یہ کل کو کوئی عورت کارڈ بھی نہیں کھیل سکے گا. جتنا ظلم انہوں نے کر دیا. بلاول زرداری نے، مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کتنے بے غیرت ہو آپ، کتنے بے غیرت ہو آپ. آج وہ بلاول کی غیرت نہیں جاگتی. مریم نواز کہتی ہے جناب کہ میں عورت ہوں اور عورتوں کے لیے یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. وہ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کی بہنوں کو، جس کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ سارے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے نا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انجانے خوف کا اعلان کر رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صاحب بہت ڈرے ہوئے ہیں. عاصم منیر صاحب خوف زدہ ہیں. کبھی وہ استثنا لے لیتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز لے لیتے ہیں، کبھی یہ بہنوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. یہ ظلم اور جبر کی ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے، اور اس کو پاکستان کے عوام ہی روکیں گے. اب کوئی اور راستہ ہے نہیں. عدلیہ تو موجود نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ظالم رجیم صرف ایک صورت میں ہٹ سکتا ہے کہ پاکستانی نکل آئیں اور پاکستانی نکل کر اس ظالم رجیم کو چند گھنٹوں میں چلتا کر دیں. یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. پاکستانیوں کو ایک دفعہ ٹائم نکالنا پڑے گا. 25 کروڑ کا ملک ہے، 2-2.5 کروڑ لوگ ذمہ داری لیں، باہر آ جائیں اپنے اپنے شہروں کے اندر، اور حکومت کو گھر بھیج کے تسلی کے ساتھ 5-6 گھنٹے میں سارا معاملہ لپیٹ دیں. بغیر گولی چلے، بغیر لڑائی ہوئے، بغیر کوئی مسئلہ ہوئے، یہ سب حل ہو سکتا ہے اگر لوگ باہر آ جائیں تو. لیکن لوگ اتنے کہ پاکستان کی آبادی کا کم سے کم 10% باہر آ جائے. یعنی ہر 10 میں سے ایک آدمی یہ ذمہ داری لے کہ وہ حکومت کو گھر بھیج کے واپس آ رہا ہے. اور یہ 8-10 گھنٹے کا 5-7-8-10 گھنٹے کا کام ہے، اس سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں، کیونکہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی. جب عوام نکل آتی ہے، نکل کے باہر سڑکوں پہ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر حکومت کے بس میں کچھ نہیں رہتا. پورے پاکستان میں لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور ان حکمرانوں کو ان کے گھر بھیجنا پڑے گا تاکہ ایک جائز الیکشن کے بعد ایک جائز حکومت بنے. اور ان سب کا احتساب ہونا بھی اب بہت ضروری ہے. یعنی وہ شیخ وقاص اکرم نے کہا مذمت نہیں کریں گے. اب اس کی مذمت بنتی بھی نہیں ہے اس واقعے کی. ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور پھر کل کو کوئی عورت کارڈ بھی ہم نہیں چلانے دیں گے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی. تو ناظرین، جو کوئی کرتا ہے نا، وہ اس کے سامنے آتا ضرور ہے. میرا ایمان ہے جو بھی پرویز مشرف نے کیا اس کو وہ بھگتنا پڑا. سسک کے مرا وہ. اب یہ جو ابھی ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. ناظرین، آنے والے جمعے کے دن کی مناسبت سے ایک محمود خان اچکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور خطیب نماز جمعہ میں اس بات کا اعلان کریں کہ تا حیات استثناء غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے اور ایک طرح کا شرک ہے. یہ بات جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے کہی ہے.